بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں، خصوصاً فلسطین، بوسنیا چیچنیا اور کشمیر اور جہاں جہاں مسلمان ہیں پریشان، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک ایسی میرے دل کی بات ہے جو میں دل میں سوچ ہی رہی تھی، میں اپنے جذبات کو لکھ رہی تھی لیکن وہ میرے سے لکھے نہیں جا رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو اپنے دل کی باتوں کو الفاظ کون سے دوں۔ تو اسی دوران ایک الفاظ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے سامنے آ گئے، تو وہ میں نے الفاظ جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ میری ہی دل کی آواز نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، سب کے یعنی پورے پاکستانیوں کی یہ آواز ہے جو امت مسلمہ کا درد دل میں رکھتے ہیں، جو فلسطینیوں کے ساتھ دل میں درد رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ان کے درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ فلسطین کے بچے بھی تو ہمارے بچوں جیسے ہیں، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے بزرگ، ان کے جوان بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں نا۔ لیکن سلام ہے ان فلسطین کے بچوں پر کہ جو اتنی مشکل گھڑی کے اندر، اتنی بڑی آفت کے اندر بھی مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ اے اللہ اکبر ہے فلسطین کے بچوں، اے اعلیٰ سطح کے ایمان والوں، کہاں سے لاتے ہو تم پہاڑ جیسا جگر؟ کس مٹی کے بنے ہو تم؟ اتنی ہمت اور شجاعت تمہاری ننھی سی جان میں کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آسمان سے برستے بموں اور میزائلوں کے درمیان بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس بدحواسی کے ماحول میں بھی تمہیں مرتے وقت کلمہ یاد رہتا ہے؟ اگر اذان دیتے وقت میزائل گرے، تم موت کی آغوش میں جا رہے ہو، پھر بھی تم اذان کو پورا کرتے ہو، بغیر بے ہوش کیے، جسم کو سن کیے بغیر، درد کی دعا لیے بغیر تم کیسے اپنا آپریشن کروا لیتے ہو؟ کیسے تم اتنی تکلیف کے اندر قرآن پاک پڑھ لیتے ہو؟ اپنے گرے ہوئے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کے کیسے تم قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہو؟ تم عام نہیں ہو، تم بہت خاص ہو، بہت خاص ہو۔ یوں ہی تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں پیدا نہیں کیا نا، تم سے بہت بڑی بڑی قربانیاں جو لے رہا ہے، تم سے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری جو لے رہا ہے۔ اللہ، اے اللہ، ہم دونوں ہاتھوں سے ان بچوں کو، ان بزرگوں کو، ان کے نوجوانوں کو، ان کی ماں بہنوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کاش اے فلسطین کے بچوں، بڑوں، بزرگوں، تمہاری ہمت اور شجاعت کا ایک عنصر ہم میں بھی پیدا ہو جائے۔ یاد رہے، ظلم جو ہے نا وہ ظالموں سے نہیں پھیلتا، بلکہ ظلم جو ہے وہ دیکھنے والوں کی بزدلی سے پھیلتا ہے، اور ظلم کے اوپر تماشائی بنے رہنے کے اوپر پھیلتا ہے۔ کوئی انسان اگر ظلم کے اوپر خاموش ہے نا، وہ اپنی آواز کو، اپنی ہمت کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو یعنی ظلم کے خلاف نہیں اٹھاتا نا، تو پھر ظلم پھیلتا ہے۔ اور ظالم کی جب جرأت بڑھتی ہے نا، وہ اسی سے ہی بڑھتی ہے کہ اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ تو جب انسانوں کے اندر اس کے ظلم کے خلاف کوئی کھڑے ہو جائیں تو ظالم کی مجال نہیں ہے کہ وہ مزید ظلم کر سکے۔ اور حکمرانوں سے یہی گزارش ہے کہ ظلم کے اوپر خاموش رہنا ظلم کرنے کے جیسا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فلسطین کے اندر ہمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلسطینیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، ایمان کی طاقت ہے ان کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں، وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہیں؟ وہ اسی لیے نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم اس قابل ہوتے تو آج ظلم کے اوپر خاموش نہ بیٹھتے۔ یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ ایمان کی طاقت، یہ یقین، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں نا، یہ بچوں نے وہ کر دکھایا جو جنگ بدر کے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ انہوں نے تھوڑے ہو کر زیادہ کے اوپر یعنی غلبہ حاصل کیا، اور یہ کیسے تھا؟ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اور آج بھی فلسطین کے مسلمانوں نے صرف اور صرف تاریخ کو ہی نہیں دیکھا بلکہ تاریخ کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تاریخ کے اندر جو طاقت تھی وہ دوبارہ پیدا کر کے دکھائی ہے کہ دیکھو، جنگ بدر جو ہے نا وہ آج سے 1400 سال پہلے اگر ہوئی تھی تو وہی کلمہ پڑھنے والے آج ہم بھی ہیں۔ اگر ہم بھی اگر یہی کلمہ پڑھتے ہیں، تو اگر آج ہم بھی وہی یقین رکھتے ہیں نا، تو آج بھی فرشتے
ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان، وہ یعنی تاریخ کا وہ جو سنہرا باب تھا، وہ جنگ بدر کا، وہ دکھایا ہے کہ دیکھو کیسے جنگ بدر کا ماحول اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی فلسطین کے مسلمانوں سے، مجاہدوں سے ہم دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ تو دعا کے مستحق ہیں ہی ہیں، حقیقت میں ہم بھی دعا کے مستحق ہیں۔ آپ واقعی مر کے بھی زندہ ہیں اور ہم زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے ہیں۔ تو اے اللہ، بس تیرے آگے یہی دعا ہے کہ فلسطینی مجاہدوں کی ہر طرف سے مدد فرما، ان کے پاس پانی نہیں ہے تو بارش برسا دیں۔ اے پاک پروردگار، اگر کوئی دنیا کی طاقت ان کے پاس رزق نہیں پہنچنے دے رہی ہے، ان کی روٹی، ان کا کھانا پینا، ان کی دوائیاں نہیں پہنچنے دے رہی ہے میرے مولا، تو دسترخوان اتارنے والا ہے، مائدہ اتارنے والا ہے، تو من سلوا اتارنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ان کو اتار کے ان کی مدد فرما۔ ان کی تکلیف معصوم بچوں کی دیکھی نہیں جاتی ہے، فرشتوں کی فوج بھیج کے فلسطینیوں کی مدد کر، تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم بس تیرے لاچار بندے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے اللہ، تو غیب سے ان کی مدد فرما، ان کو فتح مبینہ سے نواز دے، اور پاک پروردگار امتحان کی اس واحد گھڑی کے اندر، سخت گھڑی کے اندر، تو ہی ان کا اکیلا واحد سہارا ہے میرے مولا۔ ان کے حوصلے بلند رکھ میرے مولا، وہ حق کے لیے باطل سے پرسرے پیکار ہے میرے پالک، ان کی غائبانہ طور پہ مدد فرما۔ اے اللہ، ہر مشکل گھڑی کے اندر ان کو اپنا خاص ساتھ نصیب فرما، ان کی ہمت بڑھائے رکھ اے مالک۔ جہاں پہ تو سارے جہان کو سنبھال رہا ہے، آسمانوں کو سنبھال رہا ہے، تو فلسطین کے مسلمانوں کو بھی سنبھال لے۔ کوئی دنیا ان کا ساتھ دے نہ دے، تو اپنی مدد کو مت روکنا۔ اے اللہ الہ العالمین، تو پوری دنیا کو دکھا دے کہ کوئی ان کا ساتھ دے نہ دے، میں ہوں۔ اگر وہ میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جہاں انہیں مدد کی ضرورت ہے اللہ، تو خاص مدد اپنی اتار دے۔ اے مالک ملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ، ان کی ہمت کو بنائے رکھنا۔ اے اللہ، ان کے حوصلے نہ ہارنے دینا۔ اے اللہ، ان کو نا امید نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، بے سہاروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ، اپنے کن کے ساتھ ان کی مدد فرما میرے پاک پروردگار، میرے پاک پالنہار، ان کے اوپر اپنی خاص اور خاص مہربانیوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچا لے، ہم سے ان کی مدد کا کام لے لے میرے مولا۔ پاکستان کو تو نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، پاکستان سے ان کی مدد کا کام لے لے، تاکہ کل قیامت کے دن تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ اے اللہ، ہم رعایا کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم صرف دعا کر رہے ہیں۔ اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔